نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں قیامت کا کچھ منظر پیش کیا ہے کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، لوگ بھاگے بھاگے آئیں گے، ہر طرف زلزلوں کی کیفیت اور پہاڑ روئی کی مانند ہوئے ہوئے، جگہ جگہ آفتیں، تو لوگ بھاگیں گے کہ کہیں ہمیں ان چیزوں سے امن ملے، تو وہ بھاگ بھاگ کر جوگ در جوگ قیامت کے میدان کی طرف بھاگیں گے۔ کو قیامت کا میدان پوچھتے پچھاتے یا فرشتے بتائیں گے یا ان کی رہنمائی کی جائے گی، واللہ عالم، لیکن وہ بہرحال بھاگیں گے قیامت کے میدان کی طرف۔ اور پھر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں وجاء الملک صفا صفا، اور پھر اللہ پاک خود تشریف لائیں گے اپنے عرش کے اوپر، اور پھر کیسے آئیں گے کہ فوج در فوج فرشتے ہوں گے۔ وہ اتنی فوج ہوگی کہ انسانوں سے بھی بڑھ کر، ہو سکتا ہے کہ لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، کوئی خبر نہیں کہ کتنے فرشتے ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے، کتنے قامت والے ہوں گے، کتنے طاقتور ہوں گے، تو ان کی اور اللہ پاک خود کی آمد کو اللہ پاک نے جو منظر پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرشتے فوج در فوج ہوں گے، تو انسان بے بس ہوں گے ان کے آگے۔ اور پھر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ جہنم لا کے رکھی جائے گی۔ اب حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ جہنم جو ہے یہ زندہ حالت میں ہوگی، مفہوم ہے، اور پھر یہ قیامت کے میدان میں آ کے دھاڑ مارے گی۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم کی غذا جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم کی غذا جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، تو کہیں میں بھی جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تم جہنم کے پتھر نہیں، جہنم کی غذا نہیں بنو گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے اس کو بتایا کہ تمہاری اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، مفہوم ہے کہ تم جہنم کا پتھر نہیں بنو گے، جہنم کی غذا نہیں بنو گے۔ تو اگلے دن جب حضرت موسیٰ کا گزر ہوا تو وہ پتھر دوبارہ رو رہا۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بھی تمہارے تو مسئلہ حل ہو گیا، اب کیوں تم دوبارہ سے رو رہے ہو؟ تو وہ پتھر کہنے لگا کہ اللہ پاک نے جو کرم میرے اوپر کیا ہے اس کرم کے اوپر رو رہا ہوں کہ مجھے جہنم کی غذا نہیں بنایا جائے گا، تو اس لیے شکر کے اندر رو رہا ہوں۔ تو اب کیا ہے آگے کہ یومئذ یتذکر الانسان، تو انسان پھر ذکر کرنے لگے گا۔ تو اب کیسا ذکر؟ تو وہ کیا ذکر ہوگا؟ وہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، وہ کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا اللہ ہمیں دوبارہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں، ہم آپ کے بندے بن کر آئیں گے، تو آپ کے حکم والی زندگی گزار کے آئیں گے۔ تو اللہ پاک بیان فرمائیں گے کہ اب تو کسی قسم کے ذکر کا، اس قسم کا وقت نہیں ہے، اب تو یہ میدان ہے انصاف کا، اور یہاں پر تو اب انصاف ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اور آج کے دن جو ہے انسانوں کو ایک خدا سے بڑھ کر کوئی اور نظر نہیں آئے گا کہ جو ان کو عذاب دے سکتا ہے، اور ایک خدا کے علاوہ جو پکڑ سکتا ہے ان کو، اس کے علاوہ اور کوئی طاقت نظر نہیں آئے گی۔ اب یہاں پہ کچھ پیارے لوگ بھی آئے ہوئے ہوں گے، اس میدان میں موجود ہوں گے، تو ان کو اللہ پاک، اور اللہ پاک نے تو دنیا میں کہہ دیا، تو فرشتے بھی کہیں گے، جنتی لوگ جو ہوں گے ان سے کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، یہ میدان تمہارے لیے نہیں ہے، تم اطمینان میں آ جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو تم نے عبادت میں داخل ہوئے، تم میری حکم والی زندگی پہ داخل ہوئے، تو جاؤ اب تم جنت میں جاؤ، تمہارے لیے یہ میدان نہیں لگا، یہ تو گناہ گاروں کے لیے میدان لگا ہے۔ تو دوستوں، بہت خوبصورت آیات اللہ پاک کی ہمیں مطالعہ کا موقع ملا،
ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ دوستوں، قیامت کا میدان برحق ہے، اور ہمارے مسلمان ہونے کی شرط بھی ہے کہ ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ یوم القیامہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں ہم، کہ ہمارا آخر کار جو جو دنیا میں کیا اس کا حساب دینا ہے، ہر ہر چیز کا، ہر ہر بات کا، ہر ہر عمل کا۔ تو دوستوں، ہمارے ہاں اس وقت بہت زیادہ ایک بات جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اور پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے لقد کان لکم رسولکم من انفسکم والی آیت کا ترجمہ کیا تھا، تو اس کے اندر بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ اپنی امت کو توکل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو جو روگردانی کرتے ہیں، جو پیغام جو ہم نے آپ کو دیا ہے وہ آپ نے اپنی امت کو پہنچا دیا، اور امانت کے ساتھ آپ نے اس کو پہنچا دیا۔ اب جو مقصد اور امتحان کے متعلق بتا دیا گیا تھا اس کے اوپر اگر پورا نہیں اترے ہو، کوئی کو نہیں اترتا آپ کی امت میں سے، تو ان کو بھی آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہمارے توکل کر لیں اللہ کے اوپر، جو کہ آخری آیات ہیں عرش العظیم، اللہ تعالیٰ جو عرش عظیم کا مالک۔ تو اب یہ جو عرش ہے یہ تو قیامت کے میدان میں آئے گا، انسانوں کے انصاف دینے کے لیے اللہ پاک تشریف لائیں گے۔ تو جب اللہ پاک کے نبی نے توکل کر لیا اللہ پاک کی ذات پہ، تو یوں لگتا ہے کہ اللہ پاک اللہ کے نبی کی برکت سے امت کو، ان کی امت کو، تمام کو کہ گناہ جو ہیں بخش دیں گے، جیسے کہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا گناہ گار ہے اس مجمع میں کہ وہ آسمان تک گناہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان کروایا کہ بھی وہ شخص جو ہے نکل جائیں اس مجمع سے، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس شخص نے معافی مانگی اور بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے دریافت کیا، پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ وہ شخص تو نکلا نہیں اور پھر بھی بارش ہو گئی؟ تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ غفور الرحیم کی ہے، اور بعض اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا معاف کرتا ہے کہ بہت بڑا درجہ اس کو فوری طور پر انسان کو عطا ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق ابھی بات کرتے ہیں۔ تو قیامت کے منظر میں ایک اور معاملہ یہ ہوگا کہ تمام انبیاء جو ہیں وجیہ یومئذ بجہنم، جب یہ جہنم لا کے رکھی جائے گی تو وہ دھاڑ مارے گی، وہ ایسی دھاڑ مارے گی کہ انسان اس کو دیکھ کے انتہائی خوفزدہ ہو جائیں گے، کہ جیسے وہ بھوکی بھوکی ہوگی کہ مجھے بس یہ انسان مل جائیں، پتھر مل جائیں، انسان مل جائیں، اس کی غذا ہے وہ۔ تو غذا کو دیکھ کے جیسے کوئی جانور للچاتا ہے، ایسے وہ للچائی نظروں سے انسانوں کو دیکھے گی۔ تو ایسے موقع پر اس دھاڑ کو سن کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین میں گر جائیں گے، تمام حشر کے میدان میں لوگ جو ہیں وہ زمینوں پہ گر جائیں گے اور معافی معافی پکارنے لگیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ یوں کہیں گے کہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، یا اللہ اس بلا سے ہمیں بچا لے۔ تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے یوں لگتا ہے کہ امت کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کون سے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ ایک تو گناہ وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف ذاتی طور پر اپنے جسمانی اور بشری تقاضوں کی وجہ سے ہو گئے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، اخلاق سے متعلق ہیں۔ تو کیا یہ بھی بخشے گئے؟ اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو جو انڈیویجول گناہ ہیں انسان کے، جو خالصتاً اپنی جسمانی تقاضوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، جس میں حقوق العباد کا یا کسی دوسری مخلوق کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوا، تو ان گناہوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو انشاء اللہ تعالیٰ امید ہے اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کی صفت سے کہ اللہ تعالیٰ بخش ڈالے گا، اور دوسرے گناہ اور ایسا بخش ڈالے گا کہ بالکل ختم فرما دے گا، تمام کے تمام گناہوں کو مٹا ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کے متعلق اور دنیا کے اندر بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف فرمایا۔ 100 بندوں کے قاتل کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ 100 قتل کرتا ہے اور پھر خیال آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں۔ وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے کہ مجھے معافی مل سکتی ہے، کسی بزرگ کے پاس، تو وہ کہتے ہیں 199 قتل،
تو وہ کہتا ہے کہ کوئی معافی نہیں ہے ایسے شخص کے لیے، وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، 100 پورے ہو جاتے ہیں، اب وہ نکلتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ کوئی شخص ہے کسی علاقے میں، اب وہ وہاں جا رہا ہے تو اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، اب وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اب فرشتوں میں ہو جاتا ہے جھگڑا کہ بھئی یہ تو معافی کے لیے نکلا تھا، اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں نہیں اس نے تو 100 قتل کیے ہیں، تو اس کو تو ہم جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، جنت والے کہتے ہیں ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ لیکن اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس شخص کے لیے زمین کو کم کر دیتا ہے، فیصلہ فرشتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم زمین ناپیں گے، اگر تو نیکی کی طرف زمین کم ہے تو پھر اس کی بخشش، اس کو ہم جنت والوں کو لے جائیں گے، اور اگر تو اس کی زیادہ نکل آئی فاصلہ تو پھر ہم اس کو جہنم والوں میں لے جائیں گے۔ تو اب اس شخص کی ایک عجیب کرامت ظاہر ہوتی ہے، وہ کرامت کہ زمین سکڑتی ہے۔ اب یہ کرامت جو ہے، یہ تو اللہ کے بزرگوں کی کرامت میں سے ہوتی ہے، کہ حضرت پیران پیر کا ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شاگرد حضرت کے کا مرید جو ہے وہ کہتا ہے آج میں رات کو چھپ کے دیکھوں گا کہ حضرت کیا معمول کرتے ہیں، ایسے شوق کے اندر کہ حضرت کیا عبادت خاص کرتے ہیں، مجھے بھی کوئی پتہ لگ جائے اس کے بارے میں۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت رات کو اٹھے ہیں، اپنے کمرے سے نکلے ہیں، شہر میں نکلے ہیں، اور بغداد میں تھوڑا سا چلے ہیں، تو بغداد کے ابھی باہر ہی نکلے ہیں شہر کے کہ ایک اور شہر آ گیا۔ اب وہ حیران ہے کہ بغداد کے پاس تو کوئی شہر نہیں ہے، تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا چلتے ہیں، ایک شہر آتا ہے، اس میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ 19 لوگ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک جنازہ پڑا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، تو حضرت غوث پاک آتے ہیں اور ایک پادری کو بلاتے ہیں، وہ پادری ہے، اس نے اپنا پادری کا حلیہ ہے، اس کے گلے میں سلیب ہے، تو وہ اس کے گلے سے سلیب کو کھینچتے ہیں اور اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائیں آپ وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ 20ویں شخص وہ پادری کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی خود جنازہ پڑھاتے ہیں، تو اب وہ جنازہ پڑھا کر وہ واپس چلے جاتے ہیں، یہ شخص پیچھے پیچھے واپس۔ اب صبح کو یہ انتہائی پریشان کہ یار یہ میں نے کیا دیکھا، تو یہ آخرکار حضرت سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ حضرت یہ معاملہ میں نے جان کے آپ کا نہ دیکھنے کے لیے چھپ گیا تھا، لیکن میں نے یہ سب کچھ دیکھا، یہ کیسے ہو گیا کہ بغداد کے پاس ایک شہر بھی تھا، اور وہ لوگ کون تھے، میں بہت اس میں نا مجھے دلچسپی ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو حضرت پہلے تو غصہ ہوا ہے کہ تم نے چھپ کر یہ معاملات دیکھنے کی کوشش کیوں کی پوچھے بغیر۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ دیکھو یہ جو شہر سے باہر نکلنا ہے، یہ تو اللہ پاک نے زمین کو کم کر دیا تھا، تو وہ شہر میرے قریب آ گیا، میں اس میں داخل ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ وہ 19 لوگ جو تھے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ ان 20 لوگ ہمیشہ ایسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے دین کو تازگی ملتی رہے گی، تو یہ 20 ابدال کہلاتے ہیں ہمارے ہاں، تو وہ 19 تھے، 20واں ابدال کا جنازہ ہو رہا تھا جو فوت ہوا تھا، اور پھر وہ پادری جو بلایا تھا وہ اس کا اتنا زہد بڑا ہوا تھا، اس کا اتنا تقویٰ بڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا کہ اس کو فوری طور پر ابدال کا درجہ مل گیا مسلمان ہوتے ہی۔ اب یہ شخص جو فوت ہوا ہے 100 بندوں کا قاتل، زمین اس کے لیے سکڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسا بھی معاف کر دیتے ہیں کہ اس کو وہ درجہ مل جاتا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کو ملتا ہے، بس یہ ہے کہ معافی کا معیار اس درجے کا ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو دعا سکھاتے ہیں، یا اللہ اللہ انک کنت تحب العفو فاعف عنی، اگر اس کو دیکھیں تو یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور پھر معافی کو پسند کرتے ہیں، اب نبی ہی ایسی دعا مانگ سکتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہوں کہ یا اللہ آپ پسند بھی فرماتے ہیں معافی کو، تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اپنے غفور الرحیم ہونے کی صفت کے تحت۔ بس یہ ہے کہ معافی کا معیار جس درجے کا ہوگا اس درجے کی معافی اللہ تعالیٰ انسان کو نصیب فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو معافی برحق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہماری امت کے نبی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو دوستوں اب بات آتی ہے قانون کی، تو اگر قانون اللہ پاک کے قانون کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ جو حقوق العباد کا قانون ہے وہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اسی شخص سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک شخص میزان میں ترازو میں وہ تولے جا رہے ہوں گے، تو سب سے بد نصیب وہ شخص ہوگا کہ جو بہت سارے حج، عمرے، زکوٰۃیں، خیراتیں اور نمازیں، روزے لے کر آیا ہوگا، لیکن ہوگا کیا
کہ ایک شخص آئے گا کہے گا جی مجھے گالی نکالی تھی، دوسرا آئے گا وہ کہے گا مجھے گھورا تھا، اس کو اٹھا کے اس کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی، تیسرا آ کے کہے گا جی کہ میرے ساتھ تو زیادتی کی تھی، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، ملازم آ کے کہے گا کہ جی اس نے تو میرے ساتھ ظلم کیا اور مجھے ناحق جو ہے اس نے ڈانٹا، تو اس کی نیکیاں اٹھا کے آہستہ آہستہ دے دی جائیں گی، کوئی آ کے کہے گا میرے کو اتنا پیسہ تو اس کے نمازیں روزے حج اٹھا کر اس کو دے دیے جائیں گے، تو اس طرح کرتے کراتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، آنے والوں کا ابھی لائن اور لگی ہوئی ہوگی، تو اب کیا کیا جائے گا کہ اس لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ اس کے پلڑے میں، گناہ والے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مفہوم ہے کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ہوگا وہ نمازی روزے زکوٰۃ سب نیک انسان سمجھا جانے والا انسان ہوگا، لیکن ہوگا جہنمی اصل میں۔ تو جو جھوٹ حسد کینہ اس قسم کے گناہ ہیں جو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو گئے ہیں سرزد، تو اگر اس کی شرمندگی ہوئی معافی مانگی تو وہ تو چلو معاف ہو جائیں گے۔ اب رہی بات حقوق العباد کی، تو یہاں پر بات کریں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اشارہ دے دیا ہے کہ یا اللہ دنیا میں بھی حسنات عطا فرمائیں، اچھائی عطا فرمائیں، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیں، اور آگ کے عذاب سے بھی بچائیں۔ اب یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک آپشن موجود ہے کہ آگ کا عذاب، جنتی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ آگ کا عذاب بھگتنے کے بعد، تو اللہ کے نبی نے کچھ یوں بیان فرمایا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں نفاق ہوگا، تھوڑا سا بھی نفاق ہوگا تو اس کو دھونے کے لیے، یا کبر ہوگا، غرور ہوگا، اپنی ذات کو اچھا سمجھنے کا اس کے اندر کوئی تصور ہوگا، یا غرور کے اندر مبتلا ہوگا، تو اس کو ایک غوطہ دیا جائے گا، اور یہ غوطہ جو ہے اس کو لاکھوں سال تک یاد رہے گا کہ ایسا غوطہ پڑا تھا جہنم کا، کہ اس کی جو تکلیف ہے اس کو لاکھوں سال تک جنت میں جا کے بھی یاد رہے گی۔ تو جو سب سے کم درجے کا اللہ کے نبی نے بتایا کہ جس کو عذاب ہوگا، وہ ہیں حضرت ابو طالب، حضور کے چچا، کہ وہ ساری عمر حضور کی مدد بھی کرتے رہے، اپنے قبیلے سے، قریش سے انہوں نے دشمنی بھی مول لے لی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی حمایت کرتے رہے، لیکن بہرحال ایمان پہ ان کا خاتمہ نہیں ہو سکا، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ان کے پیر میں کچھ آگ ہوگی، تو اس کی وجہ سے ان کا سر کھولتا ہوگا، تو یہ کم از کم ترین عذاب ہے۔ تو قانون کچھ یوں ہے کہ جب حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہوئی ہے تو وہ اس شخص کے اوپر ہی حوالے کر دی اللہ پاک نے معافی، کہ وہ معاف کرے گا تو معافی ملے گی۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے قوم سمود کی، قرآن پاک سے ہی، کہ وہ اونٹنی مانگی کہ ابھی ہمیں نشانی دکھاؤ، چلو اللہ کی نشانی آ گئی، اللہ کی اونٹنی آ گئی، تو انہوں نے کیا کیا قوم سمود والوں نے کہ اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے جانوروں کا کھانا کھا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تنگ ہو رہے ہیں، پانی پی جاتی ہے، ایک دن اس کے پانی کا مقرر ہو گیا، یہ تو ہمارے اوپر اور عذاب آ گیا کہ پریشانی آ گئی، تو اب ہم اس کو مار دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی، اس کے پیر، اس کے ٹخنوں سے اس کو کاٹ ڈالا۔ طاقتور لوگ تھے پہاڑوں میں گھر بنا کے رہنے والے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایسے پیدا نہیں کیے دنیا میں اتنے طاقتور لوگ، ان کے لیے اس کو مارنا اتنا مشکل نہیں تھا، اونٹنی کو انہوں نے تلوار لی اور اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی۔ اب وہ اونٹنی چل پھر نہیں سکتی بیچاری، کے پیر کٹے تو وہ نیچے گر گئی، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب حقوق العباد صرف انسانوں کی نہیں، ابھی اللہ تعالیٰ جو اس میں مثال دے رہے ہیں اس واقعہ کے اندر کہ قوم سمود کا، کہ انہوں نے ایک اللہ کی مخلوق کے اوپر کیسا ظلم ڈھایا کہ ناحق اس کو قتل کر ڈالا اونٹنی کو، اور پھر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو پھر ان کو ایک عذاب نے آ لیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور پھر میں رب ہوں، میں نے سارے کے سارے ہی ختم کر ڈالے، پوری کی پوری قوم کا نام و نشان مٹا ڈالا، اور مجھے کوئی خوف نہیں تھا کہ میری خلقت ختم ہو جائے گی، میں رب ہوں، میں ان سے زیادہ اور پیدا کر دوں۔ تو اس واقعہ کے اندر بھی ہمیں مخلوق کے اوپر رحم کرنے کا درس ملتا ہے۔ دوستوں، اب میری زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک دوست کی ایک دکان تھی، تو وہاں پر ایک ملازم رکھا تھا، بزرگ شخص تھا، وہ 60-65 سال کا، ایک بابا جی کہتے تھے اس کو۔ اس نے کچھ پیسے لینے تھے، تو اس کی دکان پر وہ بیٹھ گیا، وہ کہتا میں نے اس دکان، چابیاں وغیرہ بھی اس کے پاس ہوتی تھیں، اس نے ایک طرح سے قبضہ ہی کر لیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے چابیاں نہیں دینی تمہیں جب تک میرے بقایا جات کلیئر نہیں کرو گے۔ اب ہوا کیا کہ وہ اس دوست نے 2-3 لوگ اکٹھے کیے، مجھے بھی بلایا کہ یار یہ معاملہ ذرا رفع کرواؤ کیا ہے،
تو وہ جب وہاں گئے تو اس دوست نے اس کو گھورا بابے کو. اب جب گھورا وہی للی کلی ہمازہ تلو مازہ، وہ گھورنا تو ایک بہت بڑا گناہ. گھورنے اب وہ بابا تو بیچارہ رو پڑا، اس ایک گھوری لگانے سے رو پڑا. اس نے کیا لڑنا تھا، کیا مرنا تھا، کیا. تو وہ رو ہی پڑا بیچارہ. تو بہرحال اس کے بھائی نے اس لڑکے کے اس نے کہا کہ یار یہ کیا معاملہ کریں. اس نے کہا جی میرے بقایا دو. وہ پیسے پوسے اکٹھے کر کے اس کے بقایا دیے. کچھ عرصہ پہلے میرے پاس آیا اور کہہ رہا ہے کہ بڑی ہی شرمندگی ہوئی ہے، وہ بابا تو رو ہی پڑا تھا. تو اب یہ ہے کہ چلو اس سے معافی مانگنے چلیں. تو اس کے بغیر معافی نہیں ہونی، اس کو خیال آ رہا ہے اس بات کا. تو اس قسم کے جو گناہ ہیں یہ تو قانون کے اندر آ رہے ہیں، جو اللہ پاک کا ہی قانون ہے. تو اب اس کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے لیے تو شرط ہے کہ بھی پہلے اس شخص سے جس کی غیبت کیا ہے، جس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، جس کو مارا ہے. وہ ایک بزرگ کچھ یوں بیان فرما رہے کہ بچپن میں ہمارے ایک چچا تھے، انہیں مرغوں کی لڑائی کا بڑا شوق تھا. معصوم جانوروں کو لڑا کے خوش ہوتے تھے. وہ ایک مرتبہ دو بچے نظر آئے، ان کو ہی لڑوا دیا کہ چلو ابھی تم بھی لڑو. اب اس قسم کے ظلم کرنا، بچے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو اور زخمی ہو رہے ہیں، تو وہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. دوستوں اگر ہم اپنی زندگی کا انالائز کرتے ہیں، ہم نے اپنوں کے ساتھ جو ہمارے متعلقین لوگ تھے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہت قریبی لوگ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین، ہمارے دوست، ہمارے ارد گرد والے، جانے کب کب کیا کیا ظلم ہوئے، کتنی کتنی غیبتیں کر ڈالیں. تو اب یہ تو آ جاتے ہیں حقوق العباد کے اندر. اور کتنا حسد دل میں حسد تو چلو خیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہو گیا، لیکن حسد کے اندر کوئی تکلیف دہ بات کر دی، کوئی تلو مازہ کر ڈالا، یعنی کہ جس کو بے عزت کر ڈالا. بے عزتی کرنے کا تھوڑا سا مزہ لینا وقتی طور پر. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ حسد مفہوم ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے لکڑی کو آگ کھاتی ہے. وہ حسد تو کرے جا رہے ہیں اور ساری نیکیاں جو ہے وہ اس شخص کے پاس جائے جا رہی ہیں. غیبت کے اندر بھی یہی ہے کہ ساری نیکیاں اس کے حوالے کی جا رہی ہیں. مفلس ہوئے جا رہے ہیں جو ہم کمایا ہے. تو اپنے لالچ، حسد اور کبر کے اندر، غرور کے اندر مبتلا ہو کر جانے کس کس کا دل زندگی میں دکھایا. اس کو اگر یاد کریں تو کئی کئی باتیں یاد آتی ہیں انسان کو. اب اس کی معافی کیسے مانگیں، تو اس کا تو کوئی حل نظر نہیں آتا. ہاں البتہ ایک تھوڑی سی کوشش ہو سکتی ہے کہ ایک وہ سکر میں ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے مولانا فاروق صاحب، تو انہوں نے اپنے ایک رسالہ میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اس شخص کے لیے دعا کرو. مفہوم ہے کہ اس شخص کے لیے دعا کرو، اس کے لیے نفل پڑھو، اس کو اس کے سال ثواب کرو، اس کو اس کے لیے صدقہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرو اور دل سے ندامت کرو. تو ممکن ہے، وہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس کو اپنے پاس سے، یا یوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے پاس سے عطا کرے. لیکن وہ بھی صرف ممکن ہے، کیونکہ آخر قانون تو قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جو جسمانی گناہ ہیں، اب اس وقت گناہوں کی کثرت کا یہ عالم ہے. ایک بزرگ کچھ یوں بیان فرما رہے تھے، جب یہ موبائل اور ٹی وی کا دور نہیں تھا، کمپیوٹر کا، تو وہ کہنے لگے کہ دیہات والوں کی نسبت شہر والوں کو جو سب سے بڑا گناہ اس وقت ہم لوگوں سے سرزد ہو رہا ہے، وہ ہے بد نظری کا گناہ. تو یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی امانت دی ہوئی، علم نجل و عینین، میں نے دی تمہیں آنکھیں عطا کی، اور اس کے ذریعے سے یہ میری حکم کے خلاف کر رہے ہو میری دی ہوئی آنکھوں سے. تو وہ بزرگ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ دیہات والوں کی نسبت شہر والے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں اپنے بدنگاہی سے بچ کر. تو آج کل کے دور میں تو بدنگاہی ہر جگہ جگہ بدنگاہی ہے. تو کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ یہ اس کی وجہ سے کہیں آخرت خراب تو نہیں ہو جائے گی ہماری، اور پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی ہمیں. اللہ کی ضمانت کا یہ استعمال کیا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہمارے جسم میں ہر چیز کا زنا میں حصہ ہوتا ہے. مفہوم ہے حدیث پاک کا. ہماری نظر کا زنا ہو سکتا ہے، ہاتھ کا زنا ہو سکتا ہے، سب سے بڑھ کر دل کا زنا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ سب گناہ جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی خطیئ و عمدی. یہ اللہ جو جان بوجھ کے ہو گئی، جو انجانے میں ہو گئی، وہ نبی کا احسان ہے کہ ایسی دعائیں ہمیں بتائی ہیں. تو اس قسم کے گناہ جو ہیں، ان کی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش ڈالیں گے. لیکن جو قانون والے گناہ ہیں، حقوق العباد کے گناہ ہیں، ان کی بخشش کا تو کوئی علم ہی نہیں ہے. اس کا تو طریقہ یہی ہے کہ ابھی اپنے اس شخص کے پاس جاؤ، اس کے ہاتھ پیر جوڑو، بھائی معاف کرو، آپ کی غیبت کر دی تھی، آپ کا دل دکھایا تھا، آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. طاقت کے نشے کے اندر چاہے والدین کے ساتھ کیا، چاہے بہن بھائیوں کے ساتھ غلط بول کر ظلم کیا، کسی کی عزت خراب کر کے کیا،
کسی کے اپنے غرور کی وجہ سے گورا یا اس کو حقیر جانا، تو یہ سارے کے سارے، اور اس کی بے عزتی کر ڈالی، تو کسی بھی معاملے میں ہنسی مذاق کر کے بے عزت کر ڈالا، تو یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں یہ تو بہت ہی شدید ترین ہو جاتے ہیں، اور اس کا قانون یہ ہے کہ اسی شخص سے معافی ملے گی تبھی جا کر جان چھٹے گی، نہیں تو پھر کٹہرا لگا ہے، ترازو لگا ہے، اس کے اندر نیکیاں پڑی ہیں، وہ اٹھا اٹھا کے دوسرے کو دیے جانی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنائے، اللہ تعالیٰ ایسا وسیلہ بنا دے کہ یہ والے گناہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو قانون والے گناہ ہیں تو ان کی بھی بخشش کا کوئی ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے کہ معافی مانگنے کی توفیق ہو، تو یا وہ شخص خود ہی معاف کرے، تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خود وسیلہ عطا فرما دیں گے۔ تو دوستوں، میں آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس 100 بندوں کے قاتل کے جیسی سوچ عطا فرما دے جو معافی مانگنے کے لیے نکلا ہے، اور پھر ایسی معافی ملی ہے کہ اللہ کے ولیوں جیسی کرامات اس کو مل گئیں اور زمین اس کے لیے سکڑ رہی ہے۔ السلام علیکم دوستوں۔